سینے کے اندر حرارت اور ایمان کی بہاریں وہ لیے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی برکت سے۔ میاں قرآن تو چھین لیا گیا، لیکن قرآن مدارس سے اٹھا لیا گیا، مساجد سے اٹھا لیا گیا، گھروں سے اٹھا لیا گیا، لیکن ماؤں نے لوریاں دے کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ تو قرآن اس امت کی زندگی ہے، قرآن اس امت کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک تو قرآن جب تک ان کے اندر موجود ہے اتنی دیر تک یہ قوم، یہ امت ناقابل تسخیر ہے۔ دوسری چیز جو اس امت کو، اس قوم کو مرنے نہیں دیتی، وہ حج کا اجتماع ہے۔ یہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت اور ضمانت ہے۔ جتنا خوبصورت نظم مسلمانوں کو دیا گیا ہے پوری کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم محلے کی سطح پر 5 وقت مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارا ربط قائم ہوتا ہے، اور علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد ہم جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اور شہر کی سطح پہ ہم عیدین کے 2 اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ گلی سے لے کر کے عالمی سطح تک ہمارا ایک اجتماعی نظم ہے، اور حج پوری دنیا کے مسلمانوں کو باہم جوڑتا ہے اور ان کو وحدت کا سبق دیتا ہے۔ مختلف خطوں سے، علاقوں سے اور مختلف شہروں اور بستیوں سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی صدائے دل نواز لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حج اس امت کی وحدت کی ضمانت ہے۔ تو جب تک حج موجود ہے اس امت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی اور ان کی قوت ختم نہیں ہونے دیتی وہ جہاد ہے۔ جہاد اس امت کے عروج اور اس امت کے باق پن کی علامت ہے، اسے اسلام کی چوٹی قرار دیا گیا۔ تو جہاد کی قوت اور جہاد کا جذبہ جب تک ان کے سینوں سے چھین نہیں لیا جاتا اتنی دیر تک یہ ناقابل تسخیر ہی رہیں گے۔ اور چوتھی چیز جو مسلمانوں کو مرنے نہیں دیتی اور وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھوکے اور پیاسے تو رہ سکتے ہیں لیکن حضور کے نام کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اس مبارک نام پہ، اور پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ جب اپنے دل کا سودا کرتے ہیں تو مدینے کی گلی میں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ان کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں، اور اگر ان کے سینوں سے یہ 4 چیزیں چھین لی جائیں تو پھر یہ جب مریں گے، جب ان کو توڑا جائے گا، تشتت افتراق میں مبتلا کیا جائے گا، تو پھر دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا ان سے ان 4 چیزوں کو چھینا جائے اور ختم کیا جائے۔ جہاد کے خاتمے کے لیے ٹاس دیا گیا مرزا قادیانی کو، اور وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ ممانعت جہاد کے لیے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ اطراف و اکناف عالم میں اس نے لٹریچر لکھ لکھ کے پہنچایا کہ اب میں آ گیا ہوں، اب جہاد ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کو ٹاسک یہی دیا گیا تھا کہ جہاد کے خاتمے کی بات کرو تاکہ مسلمانوں کے اندر سے اس روح کو ختم کیا جائے اور اس روح کو نوچ لیا جائے۔ اور بہاءاللہ کو ایران میں یہ ٹاسک دیا گیا کہ حج کے روکنے کے لیے، حج کے ختم کرنے کے لیے محنت کی جائے، اور اس نے کیا کیا، جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے، اور لوگوں کو کہا اتنا سفر کر کے کاٹ کے صعوبتیں وہاں جاتے ہو اور ادھر ہی چکر کاٹ لیا کرو، یہ میں نے شبیہ کعبۃ اللہ کی بنا دی۔ اور اسی طرح کتاب اللہ سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور لوگوں کو قرآن مجید سے، کتاب اللہ سے صرف رسمی تعلق رہ جائے، یہ قرآن مجید کے معانی و مطالب اور اس کے مفاہیم سے آگاہی نہ پا سکیں، اور اس کے لیے مدارس کو اجاڑا گیا۔ اور یہ کہانی ہے اس وقت کی جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے ناپاک قدم آئے، تو اس وقت مدارس دینیہ کو اجاڑ دیا گیا، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی گئی، توپوں کے دھانوں پر باندھ کر کے جو ہے وہ ان کو اڑا دیا گیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو یہ علماء ہی حق کی آواز بلند کرتے ہیں، تو یہ نہیں رہیں گے تو پھر کون حق کی آواز بلند کرے گا؟ ان سے مدارس چھین لیے گئے،
اور ان کو بے گھر کر دیا گیا. لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم سے جو ہے وہ مدارس بالکل اجڑ کے رہ گئے. لیکن اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. مدارس اجڑ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ عمارتوں کا دین محتاج نہیں ہے. وہ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے اور وہی مدرسہ قائم ہو گیا. اور چوتھی چیز جو انہوں نے ختم کرنے کی سازش کی وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سینوں سے اچکنے کے لیے کوشش کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کو اور حضور کی ذات کو متنازع بنانے کے لیے جو ہے وہ بدکاری کی اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر فرقہ بندی کی بنیاد ڈالی. اور یہ دردناک کہانی ہے کہ جس زمانے میں مدارس کو اجاڑا جا رہا تھا اگر کچھ مدارس کی سرپرستی ہو رہی تھی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایسا کیوں تھا؟ اور پھر ہوا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام پہ یہ امت جگڑنے لگی اور فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی. حضور کا نام تو وحدت کی علامت تھی. حضور کا نام تو بکھرے ہوئوں کو جوڑنے کا ذریعہ تھا. لیکن حضور کے نام پر اور حضور کے اوصاف حمیدہ پر حضور کے کمالات پر مناظرے شروع ہو گئے. لوگ مسجدوں میں ترازو رکھ کے بیٹھ گئے, نبی کی شانیں تولنے لگے. ایک کہنے لگا سیر ہے, دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے, تیسرا کہتا ہے کہ ایک چھٹانک اور ڈال لو. میاں اس کو تولنے لگے ہو جو تولا نہیں جا سکتا, اس کو ناپ رہے ہو جو ناپا نہیں جا سکتا. سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے لیکن منوں اور ٹنوں کا حساب نہیں آ سکتا. عقل کے ترازو پہ آپ کو شوق ہو تو مجھے تول لیں, مجھے شوق ہو تو آپ کو تول لوں, لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور ایک قوال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے, تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو اس امت کی وحدت کی علامت ہے. اقبال بولا دل با محبوب حجازی بستائیں, زی جہت با یک دیگر پیوستائیں, چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست, او کے جانے ای نظاموں او یکیست, مست چشمے ساکیے بتہاستیم, در جہاں مثل مو می ناستیم. میری اور آپ کی محبت کا سبب کیا ہے؟ آپ مجھے پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں, آپ کی پیشانیوں کی چمک اور آپ کی آنکھوں کا نور اور اس پہ لکھا ہوا پتلیوں پہ محبت کے پیغام یہ کیا بتا رہے ہیں؟ میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تمہارے رسول کا نام لیتا ہوں. میرے استاد جھوم کے ایک مصرع شعر پڑھا کرتے تھے, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. یار آپ بڑے بڑے عمرا, بڑے بڑے اہل علم, آپ نیچے بیٹھے ان مشائخ کو سادات کو اوپر بٹھایا ہے. کیوں بٹھایا ہے؟ کیوں عزت دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ کوئی حضور کی نسل سے ہے, کوئی حضور کے دین کا خادم ہے, کسی کے لبوں پر قرآن کے نغمے ہیں اور کسی کے سینے میں حدیث کا نور ہے. محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی, نہ تیری ہے نہ میری. تو وہ بنیاد ہے دل با محبوب حجازی بستائیں, زی جہت با یک دیگر پیوستائیں. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں, دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. تو حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑتی ہے. بلال حبشے سے تھے, صہیب روم سے تھے, سلمان فارس سے تھے, حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے, حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے کے رہنے والے تھے, لیکن سب کو جوڑ کے ایک برادری بنا دیا. اور دوسرا رشتے میں سکا چچا لگتا تھا ابو لہب, اسے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی یدین, تیرا دین تیرے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ.
نسب ایک ہے، خاندان ایک ہے، زبان ایک ہے، لیکن کہا تو اور ہے، ہم اور ہیں۔ اور سلمان فارس سے آیا تھا، سینے سے جوڑ کے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، دل والے آکیا دلدار آ گئے۔ تو یہ تو نسبت جوڑتی ہے۔ تو حضور کا نام، حضور کا ذکر اور آقا کریم کی محبت انسانوں کو باہم جوڑتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اور دور موجود کے اندر ایک طرف ختم نبوت پہ جس طرح حملہ ہے، اور وہ نادیدہ اور خفیہ ہاتھ جنہوں نے اس بدکماش شخص کو کھڑا کیا، اور پھر آج اس کی ذریت کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں اور پال رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر، تاکہ مسلمانوں کے اندر تشدد اور افتراق جاری رہے، وہی قوتیں پیغمبر حسن و جمال کی محبت سینوں سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا تماشا کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوں اور روحیں گائل ہوں۔ لیکن میں نے 2006 میں جب خاکے تراشے گئے تھے اس وقت بھی کہا تھا، اور آج بھی گلی گلی کہہ رہا ہوں کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا ہی منہ گندا ہوگا۔ چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ میرے حضور کی عظمتوں کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا پنجابی شعر مجھے یاد آیا کہ جدا ذکر خدا بلند کرے، جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے خود حفاظت اپنے محبوب کی عظمتوں اور رفتوں اور عروج اور بانکپن کی لی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر ہر آن، ہر ساعت، ہر لمحہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے دیکھا ہے اچھی قدریں زوال پذیر ہوئی ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس کی بیٹی اسی کی بیٹی۔ قدریں زوال پذیر ہوئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، خون سفید ہو گئے، آنکھوں سے حیا چھن گیا، قدریں پامال ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا معاشرہ لڑکتا چلا گیا، ذلت کے گڑھوں میں گرتا چلا گیا، ہر قدر نیچے گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ذکر رسول اوپر گیا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور حضور کا ذکر اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا، اور اس نے نبھایا، اور محبوب کی شان کو کبھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دشمن اپنی محنت کر رہا ہے، تو ان چار باب ہیں یہ، ان میں مسلمانوں کے دل جو ہے وہ خالی کرنا چاہتا ہے، لیکن الحمدللہ اس امت کے اندر یہ جذبہ، یہ کرنٹ، یہ قوت، یہ توانائی موجود ہے کہ وہ شکستہ درماندہ ہونے کے باوجود بھی کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جہاد کا جب نقارہ بچتا ہے تو یہ اپنی جان اپنے مالک کے لیے قربان کر دینا فخر اور اعزاز سمجھتی ہے، اور اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ ہر سال حجاج کرام کے لیے جو سعودی گورنمنٹ انتظامات کرتی ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں اور حجاج زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس حج کی عبادت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی چیز، حضور کا نام کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور حضور کے نام کا جھنڈا یہ امت کبھی بھی گرنے نہیں دے گی۔ ہر آنے والا دن محبوب کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتا ہوا آئے گا، اور ان کی رفتوں کے گیت گاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دو ذریتیں ان جھوٹے مدعیان نبوت کی اس لیے باقی اور قائم ہیں کہ ان کو ان سرپرستوں نے اور ان آقاؤں نے آج بھی باقی رکھا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر تشدد اور افتراق جو ہے وہ قائم رکھا جائے۔ تو ہمیں جب خبردار رہ کے جینے کا گر آ جائے گا تو دشمن کی دشمنی اور سازشوں کی سازش کرنے والوں کی جو ہے وہ ناپاک سازشیں ہمارے پاس استقلال کے اندر نہ لرزش لا سکتے ہیں
اور نہ لغزش پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہماری وحدت اور جمعیت کو جو ہے وہ پارا پارا کر سکتے ہیں۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے کہ وہ حضور کے نام پہ جمع ہو، کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، روزانہ ایک رکوع کم از کم کتاب اللہ کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کریں، اور اپنی نسلوں کو آج سے ہی کتاب اللہ کی تعلیمات سے روشناس کروائیں، اور کتاب اللہ کی تلاوت ان کے اوپر لازم کر دیں۔ آپ کی کسی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ ہو، چاہے ایک رکوع ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن آپ اپنی نسلوں کے اندر اس کو رواج دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ پھر آگے نسلوں تک پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن آج اگر ہم نے اس میں سستی برتی تو آنے والے دور میں ہماری نسلیں اس دولت سے محروم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کا عشق، یہ ہم اپنی نسلوں کے اندر ہمیشہ باقی اور زندہ رکھیں، اور کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنا اور درود و سلام کا اپنے گھروں میں اہتمام کرنا، یہ حضور سے محبت اور حضور سے پیار کی نہضت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں جو محافل میلاد اور حضور کے نام سے مختلف مجالس منعقد کی جاتی ہیں، محافل نعت کی جاتی ہیں، یہ بھی سبب ہیں حضور کے ساتھ محبت اور وابستگی کا۔ صرف ہم اتنا کریں کہ ان کو مرتب کر لیں اور ان کو منظم کر لیں۔ یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دربانی کا نام ہے۔ تو عقیدتوں کے سانچوں میں ڈھل کر کے جب ہم ان اجتماعات کو منعقد کریں گے تو اس کے لازمی نتائج انشاءاللہ ظہور پذیر ہوں گے۔ اسی طرح باقی جو امور دین ہے ان کی طرف ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ چونکہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو میں چونکہ مغرب سے لے کر عشاء تک گفتگو کرنے کی عادت پختہ کر چکا ہوں، تو عشاء کے بعد اگر کبھی کسی جلسے میں تاخیر ہو جائے اور مجھے تاخیر سے بولنا پڑے تو مجھے ایک عجیب سی اندر سے بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس طرح میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ اگرچہ آپ شوق کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہوں گے، لیکن میرے اندر کی کیفیت یہی ہے کہ میں بات کو مختصر سے مختصر ترین کروں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمانہ تو سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام۔ نماز عصر سے اس وقت تک بیٹھے ہیں اور نماز عشاء بھی آپ سب لوگوں نے ادا کرنی ہے، تو میں اپنی گفتگو کو طوالت دینے کی بجائے علامہ اقبال کے شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد جناب بشارت علی شانی غوری مرحوم، ان کے لیے علامہ الحاج صابر ایوب نقشبندی صاحب کے والد گرامی کی بلندی درجات کے لیے عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی آپ حضور دعا فرمائیں گے۔